الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا ہمارا درس بہار شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 70 سے ہے۔ انشاءاللہ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل برکات آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو چلیں آج کے درس کی طرف۔ تو چلیں عقیدہ نمبر 42، قیامت کے دن مرتبہ شفاعت کبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہیں کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح باب شفاعت نہ فرمائیں گے کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی، یعنی جب تک حضور نہیں فرمائیں گے کسی کو مجال نہ ہوگی، بلکہ حقیقتاً جتنے شفاعت کرنے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شفاعت لائیں گے، اور اللہ کے حضور مخلوقات میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہیں۔ اور یہ شفاعت کبریٰ مومن، کافر، مطیع، عاصی سب کے لیے ہے کہ وہ انتظار حساب جو سخت جاگزا ہوگا، جس کے لیے لوگ تمنائیں کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے اور اس انتظار سے نجات پاتے۔ اس بلا سے چھٹکارا کفار کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ملے گا، یعنی جس پر اولین آخرین، موافقین و مخالفین، مومنین و کافرین سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کریں گے، اور اسی کا نام مقام محمود ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یعنی پتہ چلا کہ شفاعت کبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہیں۔ اب مسلمان ہیں، کافر ہیں، جتنے لوگ ہوں گے تو سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کریں گے کہ شفاعت فرمائیں آپ۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، لوگ خود کے پسینے میں گوتے مارتے ہوئے جائیں گے اور کہیں گے آدم علیہ السلام آپ تو دنیا کے پہلے انسان ہیں، آپ پہلے نبی ہیں، آپ ہماری شفاعت فرمائیں۔ المختصر یوں سمجھیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک لوگ جائیں گے، سفارشیں کریں گے، لیکن سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اب تم جاؤ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ شفاعت فرمائیں گے۔ حضور فرمائیں گے انا لہا، میں تو اسی لیے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعجاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا کہ جب تک حضور شفاعت نہیں فرمائیں گے کوئی شفاعت کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے۔ شفاعت کے اور اقسام بھی ہیں، مثلاً بہتوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے، یہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں جس کی شفاعت فرماتے ہیں، اور جن میں 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد معلوم ہے، اس سے بہت زائد اور ہے، جو اللہ و رسول کے علم میں ہے، اور بہتیرے وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہے اور وہ مستحق جہنم ہو چکے، ان کو جہنم سے بچائیں گے، بعضوں کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے اور بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے،
اور بعضوں سے تخفیف عذاب فرمائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ عقیدہ نمبر 43، ہر قسم کی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے، اور ان میں سے کسی کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔ عقیدہ نمبر 44، منصب شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا چکا ہے، یعنی حضور فرماتے ہیں اعطیت الشفاعت، اور ان کا رب فرماتا ہے بستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، یعنی مغفرت چاہو اپنے خاصوں کے گناہوں اور عام مومنین و مومنات کے گناہوں کی۔ شفاعت اور کس کا نام ہے؟ اللہم ارزقنا شفاعت حبیبک الکریم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ شفاعت کے بعد احوال نیز دیگر خصائص جو قیامت کے دن ظاہر ہوں گے، احوال آخرت میں انشاءاللہ تعالی بیان ہوں گے۔ عقیدہ نمبر 45، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مدار ایمان، بلکہ ایمان اسی محبت ہی کا نام ہے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ اولاد تمام جہان سے زیادہ نہ ہو، آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل ہے، یاد رکھنا۔ اور میرے امام نے کیا اچھے انداز میں فرمایا کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اور اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے۔ عقیدہ نمبر 46، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عین طاعت الہی ہے، اور طاعت الہی بے طاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناممکن ہے۔ یہاں تک کہ آدمی اگر فرض نماز میں ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد فرمائیں، فوراً جواب دے اور حاضر خدمت ہو، اور یہ شخص کتنی ہی دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرے، بدستور نماز میں ہے، اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول۔ عقیدہ نمبر 47، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یعنی اعتقاد عظمت جزء ایمان و رکن ایمان ہے، اور فعل تعظیم بعد ایمان ہر فرض سے مقدم ہے۔ اس کی اہمیت کا پتہ اس حدیث سے چلتا ہے کہ غزوہ خیبر سے واپسی میں منزل صحبہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھ کر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمایا، تو مولا علی نے نماز عصر نہ پڑھی تھی، آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جا رہا ہے، اس خیال سے کہ زانوں سرکاؤں تو شاید خواب مبارک میں خلل آئے، اور زانوں نہ ہٹایا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ جب چشم اقدس کھلی تو مولا علی نے اپنی نماز کا حال عرض کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ڈوبا ہوا آفتاب پلٹ آیا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ مولا علی نے نماز ادا کی، پھر ڈوب گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ افضل العبادات نماز، اور وہ بھی صلاۃ وسطی یعنی نماز عصر، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ مولا علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند پر قربان کر دی کہ عبادتیں بھی ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے صدقے میں ملیں۔ اور دوسری حدیث اس کی تائید میں یہ ہے کہ غار ثور میں پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گئے،
اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر اس کے سوراخ بند کر دیے۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس میں پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ تشریف لے گئے، ان کے زانوں پر سر اقدس رکھ کر آرام فرمایا۔ اس غار میں ایک سانپ مشتاق زیارت رہتا تھا، اس نے اپنا سر صدیق اکبر کے پاؤں پر ملا تو انہوں نے اس خیال سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں فرق نہ آئے پاؤں نہ ہٹایا۔ آخر اس نے پاؤں میں کاٹ لیا۔ جب صدیق اکبر کے آنسو چہرے انور پر گرے تو چشمے مبارک کھلی، عرض حال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگا دیا، فوراً آرام ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ہر سال بوزہر عود کرتا یعنی لوٹ کر آتا، 12 برس بعد اسی سے شہادت پائی۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجبر کی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے سماعت کیا آج کا ہمارا درس، تو آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ جیسے میرے حضور ہیں ویسا کوئی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ یاد رکھنا حضور کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہے، عام مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو اسی لیے اپنی اولاد سے بڑھ کر، رشتہ دار عزیز و قارب سے بڑھ کر ہمیں مدینے والے سے پیار کرنا چاہیے۔ گزارش آپ سبھی حضرات سے ہے کہ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں کو ہمارے ساتھ جوڑیں، کیونکہ بہار شریعت کے درس میں آپ کو وہ علم کا خزانہ انشاءاللہ ملے گا کہ جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ضرورت دین میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔